بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں ہوں حافظ عبد الوحید، اور آج نہاد اسٹوڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے لیے ہم سیرت طیبہ یا حیات طیبہ کا لفظ بولتے ہیں۔ حیات طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ زندگی۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں عام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل دیا ہے کہ جو کوئی شخص بھی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے اور پھر کرتا چلا جائے تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بڑی ستھری، عمدہ اور پاکیزہ اور خوشحال زندگی دے دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اہل ایمان سے اللہ کا وعدہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ہی حیات طیبہ ہے۔ قرآن مجید میں ہی سورہ حجر پارہ 14 اور سورت کے آخری سے پہلے رکوع میں قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر تمہاری عمر کی، تمہاری زندگانی کی قسم، وہ لوگ قوم لوط کے لوگ اپنے مدہوشی میں بپھرے ہوئے اور بہکے ہوئے اللہ کے رسول کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی مبارک کی قسم اٹھائی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عمر سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی زندگانی سے اس قدر محبت تھی، اور وہ زندگانی اس قدر اجڑی ہوئی، اس قدر صاف اور شفاف تھی، اور وہ حیات طیبہ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، بار بار کریں، کوئی شخص بھی کرے، دنیا کا کوئی شخص بھی، یہ چیلنج ہے، کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والا شخص بھی بار بار مطالعہ کرے، آپ کو آپ علیہ السلام کی زندگی کے مطالعے کے دوران ایک بھی موقع ایسا نہیں ملے گا، ایک واقعہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کی کتاب کا ایک ورق بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ نے کہا ہو کہ یہ میری بات کسی کو نہ بتانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیرت طیبہ واقعی سیرت طیبہ ہے۔ حیات طیبہ صرف کہنے کو نہیں، حقیقت میں بھی وہ حیات طیبہ ہے۔ ایک بات، ایک پورا پیج اور پورا صفحہ تو بہت بڑی بات ہے نا، ایک پورے صفحے کی کسی ایک لائن میں اور ایک لائن کے کسی ایک لفظ میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا ہو اے میری بیوی، یہ میری چہیتی، یہ میری بیٹی فاطمہ، یہ بات باہر نہ بتانا۔ ہاں، ایک موقع اور واقعہ ایسا آیا، آپ نے ازواج مطہرات میں سے بعض کے ساتھ شہد پینے کے معاملے میں ایک رازداری سے بات کی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا اور میری یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ وہ بات خیر بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ جس بات کو آپ چھپانے کا اپنے ازواج مطہرات میں سے بعض کو فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ سورہ تحریم کے آغاز کی آیات پڑھیے اور حیران ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک،
اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کو احتیاطاً گھر سے باہر جانے پر کچھ نہ کچھ پابندی عائد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن نے قیامت تک کے لیے پڑھا جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ ہمارے نبی کی زندگی کا یہ پہلو کہیں خفیہ رہ جائے اور کسی ایسے گوشے میں چلا جائے جس کو کوئی لوگ جان نہ سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی بات چھپانا ہوتی نا تو سورہ احزاب کی یہ آیت ضرور چھپاتے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ اے نبی، آپ ایک ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور چھپا کیوں رہے تھے؟ وَتَخْشَى النَّاسَ، تمہارے دل میں لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا بات کریں گے کہ اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے شادی کرنی ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ تجھے لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ بھی آپ کی ذاتی اور خاص بات اور وہ دلی کیفیت تھی جسے اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اگر کوئی بات چھپانے والی ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ضرور چھپا لیتے قرآن میں سے، کیونکہ اس کا تعلق پبلک سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ۔ رات اللہ نے اسے بھی قرآن بنا دیا، اس سے یہ بات بالکل علم نشرہ ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی واقعی بڑی اجلی تھی، صاف اور شفاف۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانا شروع کرتے تو کچھ دیر خاموش رہتے تھے قرات سے پہلے۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے وہ دعا پڑھ کر بتائی، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے یوں پاک، صاف اور شفاف کر دے، اور میرے کردار کی چادر یوں اجلی ہوئی اور چمکدار بنا دے جیسے سفید کپڑا دھو دھو کے میل کچھ ایسے صاف کر کے چمکایا جاتا ہے۔ اور واقعی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی چادر بالکل بے داغ ہے۔ آج 15ویں صدی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 1500 سال ہونے کو ہے، لیکن حقیقت یہی ہے قیامت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جو اجلا پن ہے، جو شفافیت ہے، اور پھر اس میں جو روشنی ہے، اور ایسی روشنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو نقشہ کھینچا ہے اور جو قرآن میں بیان کیا ہے، غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق وہی آپ کی صفات تورات و انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ سراج منیر ہیں، ایسا سورج ہے جو روشنی پھیلانے والا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں قیامت تک کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ جو اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا بے مثال قسم کا، اس کے تذکرے اور چرچے تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی جو سیرت طیبہ کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی اسے شاہ کلید بنایا ہے، ماسٹر کی۔ آج مسلمانوں کو اس سے کوئی سروکار نظر نہیں آ رہا، نہ انفرادی سطح پر، نہ اجتماعی سطح پر، نہ حکومتی اور سیاسی سطح پر، نہ عوامی سطح پر۔ کسی بھی معاملے کے اندر جو غمی اور خوشی کے معاملات آتے ہیں، شادیاں ہیں، بیاہ ہیں، وفایات ہوتی ہیں، اس میں بھی نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کے حوالے سے جو جذبات ہیں، جو عزائم اور ارادے ہیں،
وہ معدوم ہو چکے ہیں، ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ایک سرمایہ حیات تھا، جو سب سے قیمتی اثاثہ تھا، ایک سب سے زیادہ قیمتی متاع تھی، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی۔ لیکن آج ظاہر کے لحاظ سے، باطن کے لحاظ سے، عبادات میں، اخلاقیات میں، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اور حکومتی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، انفرادی معاملات میں، کاروبار میں، معاشرت میں، تجارت میں، کسی بھی شعبے میں آج دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک نظر دوڑانے امت اس سب سے قیمتی اثاثے اور سب سے قیمتی متاع سے آج امت منہ موڑے ہوئے ہے۔ اور یہی وجہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت بات کہی، اور میں انہی کی بات پر اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ہم امت مسلمہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں، ہماری خوش قسمتی کے کیا کہنے، ہماری خوش قسمتی کو چار چاند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے اپنے اس رسول کا انتخاب کیا جو رسول ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو سب نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے چنا، یہ ہماری سب سے زیادہ خوش قسمتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بیک وقت دوسرے پہلو سے ہم سب سے بد نصیب لوگ ہیں۔ کس طرح اور کیسے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کے امتی ہونے کے باوجود ان کی سیرت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی بیک وقت ہم خوش نصیب بھی ہیں کہ سب سے عظیم نبی ہمارے لیے اللہ نے چنا، اور اسی لمحے ہم بد نصیب ہیں، ہم اس عظیم نبی کی سیرت طیبہ سے، تعلیمات سے بیگانہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اس وقت حضرات یاد رکھیے، ناظرین اس بات کو سمجھیے کہ دنیا میں جتنی بھی رسوائیاں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں امت کی، سب سے زیادہ امت مسلمہ اس دنیا میں اس زمین پر رسوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے پیغام رسالت سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں، اس سے ہم نے اپنا رشتہ ناتا کاٹ لیا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے، سیرت طیبہ پر عمل کرنے، ہمیں اپنی زندگی کو روشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔